محترم ناظرین، حضور کے زمانے میں ایک غریب دیہاتی بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں انگوروں سے بھری ہوئی رکابی کا ایک تحفہ پیش کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگوروں سے بھری ہوئی وہ رکابی لے لی اور حضور نے انگور تناول فرمانا شروع کر دیے۔ سرکار نے انگور کا جب پہلا دانہ تناول فرمایا، اس کے بعد حضور مسکرانے لگے۔ اس کے بعد حضور نے دوسرا دانہ تناول فرمایا، سرکار پھر مسکرائے۔ وہ بیچارہ غریب دیہاتی اپنے آقا کو مسکراتا ہوا دیکھ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس وقت جتنے بھی صحابہ اکرام حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تمام صحابہ اکرام حضور کو انگور کھاتا ہوا دیکھ کر حیرانی میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ ایسا پہلے تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ جب بھی کبھی حضور کی بارگاہ میں کوئی تحفہ، کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تو سرکار تمام صحابہ اکرام کو اس میں حصے دار بناتے، تمام صحابہ اکرام کو اس میں شامل فرماتے۔ لیکن آج خلاف عادت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو انگور میں حصے دار نہیں بنایا، کسی صحابی کو انگور کا ایک دانہ بھی عطا نہیں فرمایا۔ تمام صحابہ اکرام حیرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ایک کر کے انگور کا دانہ تناول فرماتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آخرکار میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے بچے آپ پر قربان کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگوروں سے بھری ہوئی پوری رکابی ختم کر دی۔ صحابہ اکرام کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ غریب دیہاتی گویا اس کی تو عید ہو گئی ہو، وہ خوشی میں اچھلتا ہوا مچلتا ہوا خالی رکابی لے کر واپس چلا گیا۔ صحابہ اکرام جب نہ رہ سکے تو ایک صحابی رسول نے دست بست عرض کی، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں سرکار، آج تو سارے انگور آپ نے اکیلے ہی تناول فرما لیے۔ یا رسول اللہ آج تو سارے انگور آپ نے اکیلے ہی کھا لیے، ہمیں شامل بھی نہیں فرمایا، ہمیں حصے دار بھی نہیں بنایا۔ میرے آقا نے جب اتنا سنا تو حضور مسکرانے لگے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ تبسم اور پھر ان کے لبوں کا، تبسم اور پھر ان کے لبوں کا، چمن کی ہر کلی شرما رہی ہے۔ سرکار مسکرانے لگے اور حضور نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب میں اس غریب دیہاتی کے انگوروں کو کھا رہا تھا تو اس کے چہرے پر کس قدر خوشی تھی، اس کے چہرے پر کتنی چمک تھی، مجھے انگور کھاتا ہوا دیکھ کر وہ دیہاتی کتنا خوش ہو رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں، حالانکہ جب میں نے اس کے انگور چکھے تو اس کے انگور نہایت ہی کھٹے تھے، لہذا مجھے لگا کہ اگر وہ کھٹے انگور میں تمہارے ساتھ تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو جائے، کوئی ایسی علامت ظاہر ہو جائے جس سے اس غریب دیہاتی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کے انگور کھٹے ہیں، اور یہ بات اس کی ساری خوشی کو خراب کر دے، اس کے چہرے کی چمک جاتی رہے۔ لہذا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے غریب امتی کی خوشی کے لیے، اپنے غریب امتی کو خوش کرنے کے لیے اس کے سارے کھٹے انگور خود کھا لیے اور تمہیں اسی لیے میں نے شامل نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ کچھ دیہاتیوں کو میں نے دیکھا کہ وہ حضور سے سوال کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہتر چیز کون سی عطا فرمائی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی ہیں، ان تمام نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر انسان کو کوئی عطا فرمائی ہے تو وہ اچھا اخلاق ہے، یعنی غریبوں کی مدد کرنا، فقیروں کے کام آنا، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرنا، مصیبت زدوں کی مصیبت میں کام آنا۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ واقعہ، یہ حدیث پاک آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اسلامی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔